ایک کلمہ ہے صرف ایک کلمہ، اس کلمہ کو ادا کر دیں تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے کتنے اجر و انعامات اللہ نے رکھے ہیں، تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ایک کلمہ پڑھ لیں، کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے جو ہر وقت ہے ہمارے ساتھ، ایک کلمہ پڑھ لے آدمی، ان للہ و انا الیہ راجعون، سب کو ختم، بچے بھی، بس یہ کلمہ ہم نے پڑھنا ہے اپنی مصیبت میں، تکلیف میں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ملتا کیا اللہ کی طرف سے؟ اب ہیں تو بہت حدیثیں اور واقعات ہیں، لیکن میں اس میں ایک دو آپ کو سنا دیتا ہوں، کرنے والوں کے لیے بہت ہی کافی ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں احمد میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں ہے، حاکم میں ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ میں اس کو روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو۔ میں ایک دو حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حدیثیں بہت بڑی اچھی حدیث ہیں۔ اس پر فرماتے ہیں کہ جب کسی مصیبت میں بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو فی الفور اتنا چیز عطا فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، سب سے بہتر ہوتی ہے وہ چیز۔ عبدہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انسان یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے کسی مصیبت میں، تو تین چیزیں اللہ کی طرف سے اس پر واجب ہو جاتی ہیں، تین چیزیں مصیبت پر، تین چیزیں اسی وقت واجب ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ دیکھا اس میں کون سی؟ نمبر ایک، اللہ کی رحمتوں میں نہا جاتا ہے وہ شخص۔ نمبر دو، اللہ پاک اس کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے اس بندے کی، رحمتیں اور اللہ کی تعریفیں اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے انعامات اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنے کم انسان کے ساتھ کتنی بڑی چیز ہے دولت اللہ تعالیٰ۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نام ہدایت یافتہ لوگوں میں لکھ دیتے ہیں، متقین کے اندر اس کا نام چڑھا دیا جاتا ہے۔ اب بتائیں، مصیبت جو آئی اللہ کی طرف سے، جس نے پہچان لیا کہ آئی کہاں سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ مصیبت تو ہے، لیکن تین چیزیں اس پر ایک دم اللہ پاک کی طرف سے نازل ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو، اس میں یہ ہے کہ جس وقت کسی کو مصیبت آتی ہے انسان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اس بندے کو میں نے مصلحتاً ایک مصیبت میں ڈالا تھا، ایک پریشانی میں ڈالا تھا، بہت ہی تکلیف پہنچی اس کو، تو فرشتے کہتے ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا میں تم بتاتا ہوں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں یہ حکم ہے کہ اس کے نام جنت کو واجب کر دو۔ اللہ اجر کہتا اجر وہ دو ان کو کہ جس کا حساب ہی نہ ہو، اس کا اجر عطا فرماؤں، وہ بدلہ دوں گا اس کو جس کا حساب ہی نہ ہو۔ ہم مصیبت کس کو سمجھتے ہیں؟ مصیبت یہ تو نہیں کوئی آدمی کو مار دے، گھر لٹ جائے، مصیبت تو ہے ٹھیک ہے نا، آگ لگ جائے گھر کے اندر، دکانوں میں آگ لگ جائے، یا بہت بڑی چیز ہو جائے، بہت بڑی سخت بیماری آ جائے، ایسی بیماری ہاسپٹل میں پڑے ہیں اور ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے، تکلیف بہت بڑھ جائے، یہی نہیں اتنا بڑا اجر کے لیے تو یہ بھی کچھ نہیں جو اجر بتایا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت کی قربان جائے آدمی، کیا شفقت ہے اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی، کیا معیار رکھا ہے تکلیف کا، آپ سوچیں کیا معیار رکھا ہے۔ مگر دو حالتوں میں انسان ہمیشہ ہوتا ہے، معیار کیا ہے؟ کہتے کوئی چیز بھی جو میرے بندے کو تکلیف دے گی وہ اس کی مصیبت ہے، نہیں سمجھے؟ کوئی چیز بھی، یعنی کیا، آپ بیٹھے میں نے جلدی جانا ہے، مطلب آپ نے جانا ہے کام پہ، تو میں چابی بھول گیا اپنی گاڑی، کدھر رکھی کدھر، تو یہ تکلیف ہو گئی، اور میں نے کہہ دیا ان للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ ثواب مل گیا، یہ تکلیف ہو گئی، مصیبت ہے یہ،
بس ذہن پہ اتنا انتشار آ گیا، تھوڑا سا اندازہ لگائیں. یہ دیکھیں مصیبتیں بھی. تھوڑی سی ایک چھینک آ گئی، چھینک آئی، طبیعت تو بدلی ہے تھوڑی سی اس پر، آپ نے فوراً یہ کلمہ پڑھ دیا، ایک دم آپ کو انعام مل گیا جو اللہ نے بنایا. تو کوئی مصیبت بھی کسی چھوٹے درجے بھی انسان کی ہو، یعنی حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی چیز آپ کو ناگوار گزری ہو، مثال کے طور پہ کسی نے لال کپڑا، لال قمیض پہن لیا، کوئی ایسا رنگ پہن لیا اور مجھے وہ ناگوار گزرتا ہے وہ رنگ، تو میں نے اس کو دیکھا، مجھے طبیعت میں لگا یہ رنگ چبھا، اللہ نے فوراً اجر مجھے لکھ دیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا. طبیعت میں کوئی چیز آپ کے ناگوار گزر جائے جس سے آپ کو تکلیف میں، سینس میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، سمجھ میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ بہت بڑی بیماری ہے، کوئی واقعات ہیں، تو اپنی جگہ ہیں اس کے نامات. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، اگر اتنے بات بھی تو یہ کہہ دے گا ان للہ و انا الیہ راجعون، میں تجھے ثواب دے دوں گا.